السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا اعترف ثم تاب الله عليه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، سب سے خطرناک چیز، سب سے تباہ کن چیز، سب سے بڑا خطرہ وہ گناہ ہے. گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرنا، اللہ پاک نے جو کہا ہے کرو نہ کرنا، جس سے روکا ہے رکو نہ رکنا، اس کو گناہ کہتے ہیں. گناہ انسان کی روحانیت کو تباہ کر دیتا ہے. گناہ انسان کے چین اور سکون کو کھا جاتا ہے. گناہ نہ صرف انسان کی آخرت کو برباد کرتا ہے بلکہ اس کی دنیاوی زندگی کو بھی بے سکون اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے. گناہ بہت بری چیز ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ نہ دیکھو یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا ہے، یہ کبیرہ ہے، یہ صغیرہ ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو وہ کتنی بڑی ذات ہے. یہ دیکھو، اللہ رب العزت بڑی ستار ہے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو کریم مولا چھپاتا ہے. بہت بڑے حوصلے ہیں اس کے، بہت بڑی کرم نوازی ہے اس کی کہ ہمارے گناہوں پر وہ ہمارے رزق کے دروازے نہیں بند کرتا، ہمیں فوراً اپنی پکڑ میں نہیں لیتا، ہمیں مہلت دیتا رہتا ہے، اب بھی واپس آ جاؤ، اب بھی واپس آ جاؤ، سنبھل جاؤ. یہ صرف اللہ ہی اتنا بڑا غفور رحیم ہے، اتنا بڑا ستار ہے. کوئی اور اتنا بڑا صبر نہیں رکھتا، اتنا بڑا ظرف نہیں رکھتا، صرف اللہ ہے. لہذا جتنا ہو سکے گناہ سے بچنا چاہیے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. وہ گناہ جو نظر آتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو، اور وہ گناہ جو نظر نہیں آتے ان کو بھی چھوڑ دو. جو نظر آتے ہیں کھلم کھلا حق تعالی کی نافرمانی کرنا، اور جو نظر نہیں آتے کسی کا حسد،
کسی کا کینہ، کسی کے بارے میں دل میں بغض رکھنا. ظاہر بڑی نماز پڑھ رہا ہے، دل کے اندر یہ ہے کہ مجھے فلاں دیکھ رہا ہے، اپنی نماز کو لمبا کر رہا ہے. ریاکاری. وہ گناہ جو نظر نہیں آتے ان کو بھی چھوڑو، وہ گناہ جو نظر آتے ہیں، جو ظاہر ہو جاتے ہیں، ان کو بھی چھوڑو. ہر طرح کے گناہوں کو چھوڑ دو. اکمال الشیم ایک بڑی زبردست کتاب ہے. ہمارے بزرگ اس اکمال الشیم کتاب کو پڑھتے رہے ہیں. اس کتاب کو پڑھ کے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے اور وہ بڑی زبردست بات ہے. لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی تمہاری تعریف کر رہا ہے، حقیقت میں وہ تمہاری تعریف نہیں کر رہا، وہ تو اللہ کی اس ستاری کی تعریف کر رہا ہے جو ستاری کی چادر اللہ نے تمہارے گناہوں پہ ڈالی ہوئی ہے. اگر گناہوں کے بقدر ہماری بدبو ہوتی، گناہوں کی بدبو ہر انسان کے ساتھ ہوتی، تو کوئی ہمارے پاس بیٹھنا بھی پسند نہ کرتا. وہ تو اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی ستاری فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ساری صفات بہت پیاری ہیں، اس کی شایان شان ہے، لیکن ستاری والی صفت کے کیا ہی کہنے کہ اس کی ستاری کی صفت نے ہم سب کو ڈھانپا ہوا ہے. ہم سب کے بھرم رکھے ہوئے ہیں. ہم سب کی غلطیوں کوتاہیوں کو اللہ پاک کی ستاری نے چھپایا ہوا ہے. اس کو تو سب معلوم ہے، لیکن وہ اس کو اپنے تک ہی رکھتا ہے. یہ اللہ کی ستاری ہے. تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہی تو تقوی ہے. ساری رات تہجد پڑھ رہا ہے، سارا دن تلاوت کر رہا ہے، روزے سے ہے، لیکن گناہ سے نہیں بچ رہا. یہ تقوی نہیں ہے. صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر رہا ہے، فرض احکامات کو پورا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے محارم، جو چیزیں اللہ پاک نے حرام قرار دی ہیں، ان سے بچ رہا ہے، گناہ نہیں کر رہا. یہ بڑا متقی انسان ہے، یہ تقوی والا ہے. تو گناہوں سے خود بھی بچنا اور اپنے بچوں کو، اپنے دوست احباب کو بچانا، یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. گناہ سے بچنا. ہمارا چھوٹا سا نقصان ہو جائے، 100 روپیہ، 500 روپیہ، 1000 روپیہ ہماری جیب سے نکل جائے، گم ہو جائے، ہمیں اس کا کتنا افسوس ہوتا ہے. لیکن گناہ کرنے پر نادم نہ ہونا، یہ بڑا خطرناک ہے. گناہ کو شروع میں ہی چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. شروع میں گناہ ایک دھاگے کی طرح ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم اس گناہ کو پالتے رہتے ہیں، اس گناہ پہ تعویلیں کر کر کے اس گناہ کو ہم اپنی عادت بناتے رہتے ہیں، تو وہ موٹے رسے کی طرح ہو جاتا ہے، ٹوٹتا ہی نہیں. پھر وہ آسانی کے ساتھ نہیں چھوڑتا. لہذا گناہ ہوتے ہیں ہم سب سے، اور ہونے ہیں، کیونکہ ہم بشر ہیں. لیکن ہم نے گناہوں کی عادت نہیں ڈالنی. گناہ ہوتے ہی اللہ رب العزت سے معافی مانگ لینی.
جتنے مرضی گناہ ہوتے رہیں لیکن صدقے سلتے ساتھ ساتھ معافی مانگتے رہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے۔ خطاء، بڑی خطا کار ہے، مبالغے کے ساتھ فرمایا بڑی خطا کار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ توبہ کرتے رہتے ہیں، گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ معافی مانگتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے اس گناہ کے بعد کوئی نیکی بھی کر لیا کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ گناہ ہو گیا، کلمہ طیبہ کی تسبیح پڑھ لی، جلدی سے نوافل پڑھ لیے، استغفار کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی نیکی کر لی، تو گناہ کے فوراً بعد نیکی کرنا ایسے ہے کہ جیسے انسان فوراً اللہ پاک کی طرف رجوع ہوتا ہے، ایسے بندے کو اللہ پاک سنبھال لیتے ہیں، اس کو گناہوں کے دلدل میں پھنسنے نہیں دیتے۔ میں نے تو ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر جرمانہ عائد کیا ہوا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا، میری جماعت کی نماز چھوٹ گئی تو میں 200 روپے صدقہ کروں گا، یہ میرے اوپر واجب ہے۔ میں نے چغلی کی تو میں 50 روپے صدقہ کروں گا۔ جب انسان مالی جرمانہ ادا کرتا ہے تو اس کے نفس پہ سے ہی چوٹ پڑتی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے خوش قسمت لوگ بھی ہیں۔ تو خیر، جتنا ہو سکے گناہوں سے بچنا، اللہ کے ہاں پاک صاف ہو کے پہنچنا، موت سے پہلے توبہ کر لینا، سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان گناہوں کا بوجھ کندھوں پہ لے کر حق تعالیٰ کے دربار میں حاضر نہ ہو۔ ہر صبح، ہر شام ہمیں اللہ تعالیٰ مہلت عطا فرما رہا ہے۔ کتنی اموات ہیں جو اچانک واقع ہوتی ہیں، اچانک۔ چند دن قبل ہماری مارکیٹ میں ایک 17-18 سال کا نوجوان، یہ جو فرشی پنکھا ہوتا ہے، وہ فرشی پنکھا مثلاً یہ 2-3 مہینے پہلے پنکھے 2 مہینے پہلے پنکھے چل رہے تھے، فرشی پنکھا ایک طرف سے دوسری طرف کرنے لگا، اس بیچارے کو ایسا کرنٹ لگا کہ اسی وقت فوت ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ٹھاک، کسی کی دکان میں ملازمت کرتا تھا۔ ابھی 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، 1 مہینہ بھی میرا خیال نہیں ہوا، ابھی 20-25 دن ہوئے ہیں۔ 36-37 سالہ نوجوان اکثر میرے پاس آتا تھا، ادھار بھی کر لیتا تھا، اور بڑے اچھے معاملات کا مالک، ہماری وہ قریبی اس کی دکان تھی، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک دم اس کو کچھ چکر آیا، اس نے 1-2 خون کی الٹیاں کی، اور بس 1-2 منٹ کے اندر فوت ہو گیا۔ بالکل ٹھیک بیٹھا ہوا تھا، بالکل ٹھیک۔ اس کے بھائی کہتے، یار ہم سب بھائیوں میں سب سے زیادہ تندرست یہ تھا، ہم تو بیمار ہوتے رہتے ہیں، یہ تو کبھی بیماری نہیں ہوا۔ اور ماشاءاللہ سے ایسی اس کی باڈی تھی،
کہ لگتا تھا کہ کوئی جوان آ رہا ہے. بیٹھا بیٹھا کچھ ہوا بھی نہیں، 1-2 منٹ کی کہانی، 1-2 منٹ میں اس کی کہانی ختم ہو گئی. تو مجھے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا پھیرا میری طرف، آپ کی طرف کب لگنا ہے، کب آنا ہے. زندگی کی رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کب کھینچ لے کوئی پتہ ہی نہیں، کچھ پتہ نہیں. انسان بڑا تہجد گزار ہو کے اگرچہ نہ مرے، بڑی تلاوتیں اور بڑی بڑی عبادتیں اور بڑے بڑے صدقات خیرات کرتے ہوئے اگرچہ نہ مرے، لیکن گناہ کرتے ہوئے نہ مرے. گناہوں سے توبہ کر کے مرے. اپنے آپ کو جتنا ہو سکے گناہوں سے دور رکھے. یہ ایک ننگی تار ہے. ننگی تار سے کتنا ڈرتے ہیں ہم. یہ گناہ بھی ایک ننگی تار ہے. اس سے ہم جتنا ہو سکے دور رہیں، جتنا ہو سکے دور رہیں. اور اللہ کا عجیب نظام ہے. ہماری ہر نیکی پر بھی، ہمارے ہر گناہ پر بھی اللہ کے ہاں کئی گواہ قیامت میں پیش ہوں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو گواہ پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا کامل علم والا ہے، اس کو تو گناہ پر گواہ پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے بڑا سچا وہ ہے، سب سے بڑا علام الغیوب وہ ہے. لیکن ایک گناہ پر اللہ کے دربار میں 4 گواہ پیش ہوں گے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. بڑے معزز فرشتے اللہ رب العزت نے میرے ساتھ، آپ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے ہر عمل کو ریکارڈ جمع کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. کوئی ایسا عمل نہیں جو میرے اور آپ کے جسم سے صادر ہوتا ہو اور فرشتوں کی نظر سے اوجھل ہو. جو فرشتے اللہ نے ہمارے ساتھ لگائے ہیں، ان کو کون سا کوئی اور کام ہے، ان کو کون سا کوئی بشری تقاضے ہیں. وہ تو ہم ہیں کہ اس طرح معاملات میں الجھ جاتے ہیں کہ کئی دفعہ کئی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، کئی دفعہ کئی ذمہ داریاں ہم پوری نہیں کر پاتے کہ ہمیں اتنے کام ہوتے ہیں. فرشتوں کو کوئی کام نہیں، فرشتوں کو صرف وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگا دیا ہے، بس. نہ فرشتے موبائل کے اندر مگن ہوتے ہیں، نہ فرشتوں نے کسی کے ساتھ لین دین کر رہے ہوتے ہیں، نہ ان کو کوئی کھانے پینے کی کوئی ٹینشن ہے. وہ تو ایک اللہ کی نورانی مخلوق ہے. وہ ان تمام عوارض سے اللہ نے ان کو بری پیدا کی. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نگران بنا دیا ہے. ہم سو رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جاگ رہے ہوتے ہیں. ہم تو اپنے کاموں میں سب کچھ بھولے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نہیں بھولے ہوئے، تو وہ سب کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں. ہر وہ عمل جو ہم سے صادر ہوتا ہے وہ لکھا جا رہا ہے. ہر قول لکھا جا رہا ہے، ہر لفظ، ہر حرکت لکھی جا رہی ہے. بد نظری بھی لکھی جا رہی ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے. تو قیامت میں اللہ کے دربار میں جو گواہ پیش ہوں گے، اس میں ایک تو وہ فرشتے ہی ہوں گے، اور پھر ان کا لکھا ہوا پورا ریکارڈ اللہ پاک کے پاس پیش ہوگا.
کہا جائے گا کہ دیکھو کہ کیا میرے فرشتوں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی، کوئی ایسی نیکی جو تم نے کی ہو انہوں نے لکھی نہ ہو بتاؤ، کوئی ایسا گناہ جو تم نے نہ کیا ہو انہوں نے لکھ دیا ہو، تم پہ مفت کا الزام لگایا ہو بتاؤ۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہی لکھا جو کیا، اپنی طرف سے انہوں نے کچھ نہیں لکھا۔ نامہ اعمال گواہ، فرشتے گواہ، زمین گواہ، جس زمین پر ہم نے وہ عمل کیا تھا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اللہ کے دربار میں اپنی خبریں بیان کرے گی۔ زمین کے جس حصے پر آپ آ کے نماز پڑھتے ہیں وہ آپ کے سجدے کا گواہ بن جاتا ہے، اور زمین کے جس حصے پر ہم بیٹھ کے گناہ کرتے ہیں وہ ہمارے گناہ کا گواہ بن جاتا ہے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ زمین بھی ہماری مووی بنا رہی ہے، زمین ہمارے کیے ہوئے اعمال کی ویڈیو بنا رہی ہے، اور وہ قیامت والے دن زمین اللہ کے دربار میں یوں سچی سچی ہماری خبریں بیان کرے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، جس طرح گویا اللہ نے اس کی طرف وحی کیا، یعنی یوں سچی، یا اللہ یہ میرے فلاں حصے پر یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا۔ زمین آ کے حق تعالیٰ کے دربار میں گواہی دے گی۔ اور سب سے خطرناک گواہ جس سے ہم پیچھا چھڑا ہی نہیں سکتے، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں، ہمارے اعضاء ہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین میں فرمایا آج ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے بیان کریں گے، ہم سے باتیں کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے پاؤں، ان کے قدم، ان کی ٹانگیں ان کی کرتوتوں کے بارے میں گواہی دیں گے۔ تو انسان اپنے ہاتھ پاؤں سے تو کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑا سکتا، یہ تو ہر وقت ساتھ ہے، اور نہ وہ فرشتوں سے پیچھے چھوڑا سکتا ہے، اس پہ اس کا بس ہی نہیں چلتا، اور زمین کے علاوہ کہیں اور جا نہیں سکتا وہ۔ نامہ اعمال اس کا لکھا جا رہا ہے، تو سب کچھ ہمارا درج ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور ایک ایک بندے پر چار چار گواہ قیامت والے دن پیش ہو جائیں گے۔ تقوی والی زندگی یہ ہے کہ پھونک پھونک کے قدم رکھا جائے، گناہوں سے بچا جائے۔ جھوٹ بہت بڑی لعنت، اور جھوٹ وہ تو ہمارے معاشرے میں یوں سرایت کر گیا ہے کہ الامان الحفیظ، اتنا عام ہوا، اتنا عام ہوا کہ اتنے بڑے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ کاروباری لائن میں ذہن بن گیا کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہے، وعدہ خلافی کتنی عام ہو گئی۔ اللہ تو قرآن پاک میں جھوٹوں پر لعنت کا بتاتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا الا انی اذا اطعت رضیت، جب تم میری فرما برداری کرتے ہو، میری اطاعت کرتے ہو، میں خوش ہوتا ہوں۔ وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، جب میں خوش ہوتا ہوں پھر میں برکتوں کا نزول کرتا ہوں۔ وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِهَایَہ، میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔
لیکن وَإِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، جب تم گناہ کرتے ہو، جب تم میری نافرمانیوں پہ آ جاتے ہو، پھر مجھے غصہ آتا ہے۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب مجھے غصہ آتا ہے پھر میں لعنت برساتا ہوں۔ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي لَتَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، اور جب میری لعنت برستی ہے وہ 7 پشتوں تک چلی جاتی ہے۔ تو سب سے خطرناک چیز اللہ کی نافرمانی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں آپ کو کوئی بھی ایسے صحابی نہیں ملیں گے جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ تابعین میں، تبع تابعین میں بہت سے ایسے علماء کرام ہیں، ایسے ہمارے اکابر، ایسے ہمارے بڑے اولیاء موجود ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، ان میں تقوی سب سے ایک بڑی صفت تھی، گناہ نہیں کرتے تھے۔ تو بس ان کا وہ پہاڑوں جیسا ایمان، اسی لیے ان کا چھوٹا سا عمل بعد والے لوگوں کے بڑے بڑے اعمال پر بھاری، کہ ان میں اخلاص بہت کامل درجے کا بھرا ہوا تھا۔ تو ہم سب اس بات کا ارادہ کریں، عزم کریں کہ ہم نے گناہوں سے بچنا ہے۔ اپنے کاروبار میں کاروباری معاملات کو سیکھیں، سمجھیں کون سے ایسے معاملات ہیں جو شریعت سے ٹکراتے ہیں، ان سے باز آ جائیں۔ بے شمار کاروباری حضرات ایسے دیکھیں کہ وہ جو ہو رہا ہے اسی کے مطابق چل رہے ہیں، پوچھتے ہی نہیں کہ بھئی یہ جائز ہے ناجائز ہے، پوچھتے ہی نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں وہ الٹا معاملہ کر کے پھر آ کے پوچھتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا ہے، اب بتائیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں بھئی کرنے سے پہلے پوچھ لیتے، کرنے سے پہلے پوچھ لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے اور تم اس بات کو ناپسند کرو کہ لوگوں کو تمہارے اس عمل کا پتہ لگ جائے۔ کیسا ایک معیار گناہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ ہر معاملے میں انسان دیکھے اگر کوئی چیز سینے میں کھٹک رہی ہے تو فوراً متنبہ ہو جائے، کسی سے پوچھ لے، تسلی لے لے، پھر تسلی لینے کے بعد وہ کرے، مسئلہ پوچھنے کے بعد وہ کرے۔ تو ہم سب کوشش کریں کہ اب گناہوں سے نکلیں، ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ اب تک تو ہمیں اللہ کا ولی بن جانا چاہیے تھا۔ 40 سال ہو گئے اس کی نعمتیں کھا کھا کے 50 سال 60 سال کھا کھا کے دم ٹوٹ گئے۔ اس کی نعمتیں کھا کھا کے ہم اتنے بڑے ہو گئے اور ابھی تک ہم نے اس کی نافرمانی نہیں چھوڑی۔ کوشش کریں، اور اللہ ہم سے کوشش ہی مانگتا ہے بھائیو، نتیجہ نہیں مانگتا، وہ کوشش مانگتا۔ کوشش کرو، لیکن کوشش ویسی کرو جیسی کوشش جس کو کوشش کہتے ہیں۔ صرف زبان سے کہنا کوشش کریں گے یہ نہیں، کوشش کرو، اور اللہ ہم سے کوشش مانگتا ہے کہ بس تم ہمت کرو، تم کوشش کرو، نتیجہ اللہ پاک دے گا۔ انسان کے ذمے صرف اور صرف کوشش ہے۔ اب ہمارے اوپر ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے ایمان لانے کا حکم ہے کہ صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔
کیا ہم ایمان کے اس درجے تک پہنچ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن کوشش کرنی ہے، پیچھے رکنے کی اجازت نہیں ہے، بس تم کوشش کرو۔ تو لہٰذا کوشش ہی ہے، ہم سب کوشش کریں کہ گناہوں سے نکلیں۔ ذرا بیٹھ کے سوچیں کہ میں کون کون سے گناہ کر رہا ہوں، آہستہ آہستہ ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حیات طیبہ نصیب فرمائے، گناہوں سے پاک زندگی اللہ مجھے، آپ کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے دوست احباب کو، سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔